اپنی زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ وفات پانے والے ہیں، پھر آپ کی زندگی میں آخری عمر میں آخری لمحات میں آپ کو یہ احساس بھی ہونے لگا تھا کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں۔ آپ کس لیے آئے تھے؟ آپ آئے تھے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ جب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچ جائے تو اب پہنچانے والے کا کیا مقام ہے، پہنچانے والے کا کیا مقام ہوگا، یا ان کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اس دنیا سے جانے کا۔ اللہ نے جو منصب دیا تھا، جو ذمہ داری دی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری بخوبی نبھا دی۔ اب اس بات سے اندازہ کیا ہو رہا تھا کہ اب ہم دنیا سے رخصت ہونے والے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا، اور سبحان اللہ، یہ نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی برکت دیکھیں، مکہ فتح ہوا، کتنے بڑے بڑے اور خطرناک قسم کے سردار تھے، سارے صحابہ کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ وہی مکہ بغیر لڑائی کے، بغیر قتال کے، بغیر ہتھیار اٹھائے، بغیر کوئی جنگ لڑے، اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ کی ذات گرامی کی برکت ہے۔ آپ نے اپنے اخلاق سے دین کو پھیلایا۔ جب مکہ فتح ہوا، تقریباً اکثر و بیشتر مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام غالب آ گیا، اسلام ہر جگہ تیزی سے پھیلنے لگا، اس قدر تیزی سے پھیلنے لگا کہ 8 ہجری کے بعد 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عام الوفود، وفد کی جمع وفود۔ وفود کسے کہتے ہیں؟ وفد کسے کہتے ہیں؟ ٹولی کو، جماعت کو۔ یعنی اسلام اس تیزی سے پھیلنے لگا کہ 9 ہجری کا نام ہی پڑ گیا عام الوفود، یعنی ٹولیوں کی شکل میں، جماعت و گروہ کی شکل میں لوگ آتے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہ ایک اشارہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، اب آپ کو رخصت ہونا ہے، آپ کو جانا پڑے گا، آپ کی ذمہ داری اب ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ عام الوفود کا معاملہ ہے، 9 ہجری کا معاملہ۔ 10 ہجری میں، سن 10 ہجری میں آپ نے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ معلوم ہے آپ کو نا، رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ویسے اعتکاف 10 دنوں کا ہوتا ہے، رمضان کے آخری عشرے کا۔ آپ نے 10 ہجری میں 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ یہ ایک اشارہ ہے، اہل علم نے ذکر کیا کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ اسی سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جبریل علیہ السلام نے قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا، اور آپ نے اس بات کا ذکر گھر والوں سے کیا کہ دیکھو جبریل علیہ السلام 1 مرتبہ آیا کرتے تھے رمضان میں قرآن کا دور کرنے کے لیے، اس مرتبہ 2 مرتبہ آئے، لگتا ہے میرے جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ یہ سن 10 ہجری کی بات ہے، اور آپ کی وفات کب ہے؟ 11 ہجری میں۔ تو 10 ہجری کی ابھی میں بات بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سے 10 ہجری میں آپ نے حج بھی کیا، حجۃ الوداع۔ 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، الفاظ پہ غور کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، کہ مجھ سے حج اور عمرے کا طریقہ سیکھ لو، پتہ نہیں میں اس حج کے بعد دوبارہ حج کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا، یہ میرا آخری حج لگتا ہے۔ آپ نے واضح کر دیا کہ تم حج اور عمرے کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، پتہ نہیں میں زندہ رہوں اس حج کے بعد دوبارہ حج کر سکوں نہ کر سکوں۔ تو یہ آپ نے لوگوں کو بھی بتا دیا، اشارہ بھی کر دیا کہ میرے جانے کا وقت جو ہے اب قریب ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جب 10 ہجری میں سورۃ النصر نازل کی، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے مدد آئے، فتح آئے، کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، فتح آ جائے، کیا ہوگا؟ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اب آپ اللہ کی حمد میں لگ جائیے، اللہ سے استغفار میں لگ جائیے،
اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا. یہ اشارہ ہے کہ اب آپ کا کام، آپ کا مشن توحید، دعوت اللہ کا جو مشن آپ کے ذمہ تھا اب ختم ہو چکا ہے. لوگ جوک در جوک اسلام میں آ رہے ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے. اب آپ کیا کریں؟ کثرت سے رب کی جو حمد و ثنا بیان کریں اور استغفار کریں. چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے بعد کثرت کے ساتھ استغفار کرنے لگے، کثرت کے ساتھ استغفار میں مشغول ہو گئے. ایک دن میں آپ کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ 70 مرتبہ، 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کیا کرتے تھے. تو اس سے بھی اشارہ مل رہا تھا واضح طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 1134 نمبر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھے اور صحابہ کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ 10 محرم کو. 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کے لیے حکم دیا. صحابہ نے کیا کہا؟ یہ وہ دن ہے 10 محرم یا عاشورہ، یوم عاشورہ، یہ وہ دن ہے جس دن کی یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو اسلام میں کیا قاعدہ ہے؟ دینی اعتبار سے عبادت کے معاملے میں غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے، خاص طور سے یہود و نصارہ کی مخالفت. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے حکم دیا کہ اگر میں زندہ رہا، اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا. یہ آپ نے حکم دیا تھا. اگر میں اگلے سال زندہ رہا، اگر میں باقی رہا، زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا. تو یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے لوگوں سے کہ اب میرے جانے کا وقت جو ہے قریب ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال دیکھ پاؤں نہ دیکھ پاؤں، اگر میں باقی رہا تو رکھوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد باقی نہیں بچے، آپ جو ہے 10 کا ہی روزہ رکھ کر دنیا سے چلے گئے. اسی طرح 10 ہجری کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا. یمن کی طرف بھیجا تو آپ پیدل چل رہے تھے معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. آپ نے کیا فرمایا؟ معاذ سنو، تم جا رہے ہو، لگتا ہے اگلے سال یا آج کے بعد مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی. سنو، جب تم اگلی مرتبہ مدینہ آؤ گے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تم دیکھ نہیں پاؤ گے. میری اس مسجد کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا، میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا، مجھ سے ملاقات شاید نہیں ہو سکتی ہے. یہ اشارہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ اشارہ بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی ہی میں اس بات کا احساس ہو رہا تھا دھیرے دھیرے کہ اب ہمارے جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے. اور آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، اللہ رب العالمین انبیاء کو اختیار دیتا ہے. کس چیز کا؟ دنیا میں رہنے کا اور یا اللہ کے پاس جانے کا اختیار دیتا ہے. یہ نبی کا کام ہوتا ہے، اگر وہ اختیار کرے نہیں میں ابھی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں تو موت ٹل جاتی ہے. اللہ اکبر، یہ امتیاز ہے نبیوں کے لیے اور اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پیش کیا گیا وفات کے وقت، اگر آپ چاہیں تو دنیا کو اختیار کریں یا آپ چاہیں تو اپنے رب کو اختیار کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو پسند کیا، رب کو اختیار کیا. تو یہ نبیوں کا ایک اعجاز ہوتا ہے. بہرکیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میرا مشن ختم ہو چکا ہے، اب میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں.